بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و ناظرین محترم، السلام علیکم. تدریس القرآن کے سلسلے کے سبق نمبر 43 کی ابتدا کرتے ہیں. اب تک ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش میں عربی زبان کے جو ابتدائی قواعد سیکھے ہیں، ان کا ماحصل یہ ہے کہ عربی زبان کا ہر لفظ ایک سے حرفی یعنی 3 حرفوں پر مشتمل مادہ رکھتا ہے. ان 3 حروف پر کبھی زائد حروف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور وہ زائد حروف مقرر ہیں، معین ہیں، مخصوص ہیں. جیسے یہ آپ دیکھیے سامنے، فعل، یہ تو اصلی 3 حروف تھے مادے کے اوریجنل روٹ لیٹرز. اس کے ساتھ جب ہم نے اس پہلی مثال میں اضافہ کیا کہ درمیان والے حرف کو 2 بار پڑھا، جو بھی درمیان والا حرف ہو اسے 2 بار پڑھیں، تو یہ یہاں پر اس ایک حرف کا اضافہ ہو گیا اور یہ بن گیا فعل. اس سے ہم نے دیکھا کہ جو مصدر بنتا ہے وہ تفعیل ہوتا ہے، جیسے صورہ تصویر، قرارہ تقریر وغیرہ. دوسری مثال یہ تھی کہ اس فعالہ پر ہم نے ایک حرف کا شروع میں یعنی تے کا اور اضافہ کر دیا، تو اب یہ ہو گیا تفعل، اور اس سے مصدر بنا تفعل. اس کے بعد ایک تیسری صورت یہ ہوئی کہ فے، عین، لام، یہ 3 حروف تھے. اس کے شروع میں ہم نے ایک الف بڑھایا اور اسے زبر دیا، تو یہ افعل ہوا. اس سے مصدر ہے افعال، جیسے اقدام، انعام وغیرہ. چوتھی صورت یہ ہوئی کہ فے، عین، لام، یہ 3 مادے کے اصلی حروف تھے. یہ پہلے حرف کے بعد ہم نے الف کا، خالی الف کا اضافہ کر دیا، تو یہ ہو گیا فعل. فعل کی بجائے فعل، لمبا ہو گیا، فے کی آواز لمبی ہو گئی. اس سے مصدر ہوتا ہے مفاعلہ، جیسے مقابلہ، مشاعرہ، موازنہ وغیرہ وغیرہ. تو آج ان 4 صورتوں سے آگے 5ویں نئی شکل فعل کی، اور پھر فعل سے مصدر بھی دیکھیں گے. یہاں ہم کون سا اضافہ کریں گے؟ نہایت آسان ہے. یہ ابھی آخری صورت جو ہمیں پڑھی تھی فاعلہ، جس سے مصدر کیا تھا؟ مفاعلہ. اس کے شروع میں ہم ایک تے کا مزید اضافہ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تفاعل. اور اس سے مصدر ہوگا تفاعل. بہت آسان، پہلے حرف وہی ہیں، عین کے اوپر البتہ پیش ہو جائے گی تو یہ مصدر ہو جائے گا تفاعل. جیسے تجاہل آپ استعمال کرتے ہیں، اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. تخاطب استعمال ہوتا ہے. تو اب دیکھیے سامنے آپ کی اسکرین پر چند مثالیں. تشاتم زید و بکر، یہ قرآن پاک کی مثال نہیں ہے، صرف آپ کو اس نئے آج کے سبق میں جو مصدر پڑھا رہے ہیں تفاعل، اس کا کیا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ معنی میں اس سے کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے. شتمہ کے معنی ہوتے ہیں اس نے گالی دی. یہ آپ اردو میں بھی سب و شتم، ذرا مشکل اردو ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے، سب و شتم گالی گلوچ کا دینا. تو شین، تے، میم اس کے مادے کے حرف تھے. آپ نے شین کے بعد الف بڑھایا، شاتمہ ہوا. شروع میں تے کا اضافہ کیا، تشاتمہ بنا. اس کے معنی ہوتا ہے باہم گالی گلوچ ہونا، یعنی یہ صورت کہ ایک آدمی دوسرے کو گالی دے رہا ہے، دوسرا اسے دے رہا ہے، باہم گالی گلوچ ہونا، ایک دوسرے کو گالی دینا. اور آپ نے دیکھا کہ اسی لیے اس میں دونوں جو اسم اس کے بعد آ رہے ہیں دونوں اس کے فاعل ہیں. تشاتمہ زیدن، اس پر بھی 2 پیش ہیں، و بکرن، اس پر بھی 2 پیش ہیں، دونوں اس کے فاعل ہیں. اب دیکھیے، ایک پہلی بات تو پھر یہ ہو گئی کہ اس میں یہ معنی پیدا ہوتے ہیں کہ جب 2 شخص کسی کام میں اس طرح شریک ہوں کہ دونوں اس کام میں مصروف ہوں. اب آگے دیکھیے ایک اور معنی اس کے، تجاہل زید. دیکھیے جیم ہے، لام، آپ جانتے ہیں جہالت اس کا مصدر ہے، جہل بھی اس کا مصدر ہے، اسی سے وہ کنیت ہے ابو جہل.
تو یہ تے کا شروع میں اور پہلے حرف کے بعد الف کا اضافہ تجاہلہ ہو گیا. اس کے معنی ہوتے ہیں جاہلہ کے معنی ہوتا ہے لا علم ہونا. جیم ہے لام ہے کے نیچے زیر باب سمیع سے ہے اگر سادہ شکل ہوگی. جہلہ وہ جاہل ہوا، اس کو علم، وہ لا علم تھا، وہ جاہل تھا. لیکن تجاہلہ کے معنی ہوتے ہیں جاہل لا علم نہ ہونا بلکہ لا علم بن جانا، جاہل بن جانا، یوں ہی بہانہ لگانا. آپ اردو میں سے عام استعمال کرتے ہیں لیکن ہم اس کے بعد عام طور پر عارفانہ کا اضافہ کرتے ہیں، تجاہل عارفانہ، کہ جب آدمی کو معلوم تو ہو بات لیکن آدمی خواہ مخواہ انجان بن جائے. لیکن عربی کا اگر تجاہل کے معنی پر نظر کریں تو عارفانہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، تجاہل ہوتا ہی عارفانہ ہے. ان تجاہل کے معنی یہ ہیں کہ آدمی معلوم ہو بات، جان بوجھ کے انجان بن جائے. تجاہل میں معنی ہی یہی ہے. اسی معنی کی ایک اور مثال دیکھیے. تمارض التلمیذ، التلمیذ فاعل ہے، تلمیذ کے معنی طالب علم. اب مرض، میم رے ضاد، رے کے نیچے کسرہ زیر. مرض کے معنی وہ مریض ہوا، وہ مریض ہو گیا، وہ بیمار ہو گیا. تمارض وہ بیمار بن گیا، تھا نہیں بیمار، چھٹی لینے کے لیے بیمار بن گیا. تمارض التلمیذ شاگرد بیمار بن گیا، طالب علم بیمار بن گیا، یعنی بیماری کا بہانہ لگایا. اگلی مثال دیکھیے. یہ مصدر یہاں سے ہم نے اس کے لیے ہیں کہ تجاہلہ سے جو درمیانی حرف ہے اس کے اوپر آپ پیش دے دیں گے تو مصدر ہو جائے گا. تجاہلہ فعل تھا ماضی، ہے کے اوپر پیش دے دیا تو مصدر بن گیا تجاہل. اسی طرح تعارض، اردو میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں عام. تعارض اس باہم متضاد ہونا، ایک دوسرے کے مخالف ہونا. ہم کہتے ہیں کہ ان دو باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. تعارض کنٹرڈکشن. تو دیکھیے چند ایک مثالیں اسی وزن کی آپ کے ذہن میں اس کا وزن راسخ کرنے کے لیے. تقابل، قاف بے لام یہ ہیں روٹ کے لفظ. تقابل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا. وہی پہلی مثال جو تھی نا جی، یہ اسی تشاتم والی، یہ اسی کی مثال ہے. یعنی دو آدمی اس طرح کھڑے ہیں کہ وہ اس کے سامنے، وہ اس کے سامنے ہے، یا دو باتوں کا اس طرح مقابلہ کرنا. توازن دو چیزوں کا باہم وزن میں مقابلہ کرنا. تعارف ایک دوسرے کو پہچاننا. تفاخر ایک دوسرے کا باہم فخر میں مقابلہ کرنا. تناقض ایک دوسرے کے خلاف ہونا. to be contradictory to each other, to be contradictory to each other. تضاد ایک دوسرے کی ضد ہونا. تضاد آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، تضاد یہ ضد سے نہیں ہے، اس کی روٹ زاد دال دال، ضد. ضد کے معنی ہوتے ہیں الٹ، برعکس. تضاد باہم ایک دوسرے کی ضد ہونا، باہم ایک دوسرے کے الٹ ہونا. تصادم صاد دال میم یہ روٹ ہوا. صدمہ آپ اس سے مصدر ہے جو استعمال کرتے ہیں اردو میں. لفظی معنی اس کے ہوتے ہیں ٹکرانا. صدمہ کے معنی کیا ہے؟ ٹکر. تو تصادم باہم ایک دوسرے سے ٹکرانا، اردو میں عام استعمال کرتے ہیں. دو گاڑیوں میں تصادم ہو گیا، وہ اس سے اور وہ اس سے ٹکرا گئی. تواضع انکسار. تواضع کے معنی عجز، انکسار، ماڈسٹی. اب آگے دیکھیے ذرا سامنے چارٹ پہ نظر کیجئے. یہ اب ہم نے اس چارٹ پر پہلے کی طرح لگا دیا ہے فعل ماضی کی مختلف شکلوں کو، فعل ماضی کے مختلف صیغوں کو. یہ بار بار ہم ہر سبق میں دہرا رہے ہیں. یہ سادہ شکل ہے فعل کی، فے این لام، فے این لام. اس سادہ شکل میں این کے اوپر زبر ہوتا ہے یہاں جیسے یہ موجود ہے، لیکن زیر بھی ہو سکتا ہے جیسے سمع ہوتا ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے جیسے کروما یا حسنا ہوتا ہے اس کے اندر. اور پھر الف لگانے سے تثنیہ، واو الف لگانے سے جمع. علی حاصل القیاس یہ جو لال روشنائی میں لکھی ہوئی اینڈنگز ہیں ان سے ماضی کے مختلف صیغے بن جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے آج کے سبق کو، بالکل یہی اینڈنگز جو سرخ روشنائی میں فعل کی سادہ شکل ہو تو ہم لگاتے ہیں، بیان ہی وہی ہم لگاتے ہیں
اس آج کے سبق میں جو مصدر ہم پڑھ رہے ہیں یعنی باب تفاعل، اس میں بھی یہ دیکھیے، اس میں فعلہ کی بجائے یہاں فعلہ تھا، اب یہاں تفاعلہ ہو گیا، اور یہ ہم نے دیکھا کہ تفاعلہ کیسے بنا ہے۔ فے کے شروع میں تے لگائی ہم نے، عین درمیانی حرف جو تھا اس کے بعد الف کا اضافہ کیا، تو تفاعلہ ماضی کا پہلا صیغہ بن گیا۔ اب اس پہلے صیغے کے بعد بقیہ جو صیغے بھی بنیں گے وہ سب بالکل اسی طرح بنیں گے جیسے یہاں سے بنے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لال روشنائی کے ساتھ جن اینڈنگز کا اضافہ فعلہ کے ساتھ کیا گیا ہے، بین ہی لال روشنائی سے ان اینڈنگز کا اضافہ تفاعلہ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ کہیں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے مختلف صیغے بنانے کے لیے۔ تو اس لیے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ماضی تفاعلہ سے بھی آپ شناخت کرنا ہو کہ کون سا صیغہ ہے، تو جب آپ مثلا نون الف نا آخر میں دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم اس کے معنی ہیں۔ تے پیش تو دیکھیں گے تفاعلتو، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ میں متکلم کا واحد کا صیغہ ہے علی حاصل قیاس۔ دیکھیے اب ہم قرآن مجید کی آیات سے باب تفاعل کی ہی چند مثالیں دیکھتے ہیں، اور شروع میں فعل ماضی کی پہلے کی طرف فعل ماضی سے ہی ابتدا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ کو پتہ ہے 29واں پارہ اس آیت سے شروع ہوتا ہے، سورۃ الملک۔ تبارک تبارک بے رے کاف، یہ اس کے روٹ کے حرف ہیں۔ شروع میں تے کا اضافہ، بے کے بعد الف کا اضافہ، جو یہاں قرآن پاک کی عبارت جس طرح ہمارے ہاں لکھی جاتی ہے اس میں ہم الف کی بجائے کھڑا زبر ڈال دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے الف ہی، لیکن یہ الف ہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قرآن پاک چھپے ہوئے ہوتے ہیں عرب ممالک کے، وہاں لکھا ہی الف ہوتا ہے کھڑے زبر کی بجائے۔ یہ صرف اسی کی مختصر شکل ہے الف کی۔ تو تبارکہ برکت والا ہے، الذی وہ برکت والی ہے وہ ذات، برکت والا ہے وہ، بے یدہ، بے کے معنی ساتھ حرف جر یا میں، ید کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ، ایدی یا ایدن اس کی جمع ہے، ید ہی اس کے ہاتھ، یدہ ہوگا اس کا ہاتھ، یدہ اس کا ہاتھ۔ اب بے چونکہ شروع میں آ گیا، حرف جر ہے، زیر دیتا، تو اس لیے بے یدہ ہی ہو گیا۔ برکت والی ہے وہ ذات، بے یدہ جس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ الملک، ملک، ملک کے معنی کیا ہے؟ حکومت، جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت، حکومت، امر۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اور وہو علی کل شیء قدیر، وہ اور ہوا وہ، علی کل شیء ہر چیز پر قدرت والا ہے، قدیر قدرت والا ہے۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ یہ بات اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہمارے تنازع ختم ہو جائے۔ اس کا نسخہ ہے بیان کیا گیا قرآن پاک میں، باہمی جھگڑوں کو، مسلمانوں کے درمیان باہمی تنازعات کو ختم کرنے کا یہی جھگڑا ہے۔ اور جب تک ہم اس نقطے پر نہیں پہنچیں گے، ہمارے درمیان اختلافات، فساد، جھگڑے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ فَإِن پس اگر، تنازعتم وہی باب تفاعل کی مثال آ گئی، نون زے این، نون زے این، یہ مادے کے 3 حرف۔ اب دیکھیے مادے کے ان 3 حرفوں میں نون زے این آپ نے اضافہ کیا، یہ نون زے این ہے، نزع، اس کے معنی کھینچنے کے بھی ہوتے ہیں۔ اس نون کے بعد پہلے حرف کے بعد ایسے کہتے ہیں نا، ایک الف بڑھایا، تو یہ نازع ہو گیا، فعالہ کے وزن پر، باب مفعلہ، نازع۔ اور یہ باب مفعلہ، اس سے مصدر کیا ہوگا؟ منازع ہی ہوگا نا جی، مفعلہ کے وزن پر منازع ہوگا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باب مفعلہ کے مصدر کا ایک اور وزن فعال بھی ہوتا ہے، جیسے مجاہدہ سے جہاد، مقاتلہ اور قتال،
محاسبہ اور حساب. اسی طرح سے منازع سے نزاع، یہ اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں، اسی لیے نزاع قتال کے وزن پر جھگڑا. لیکن تے بڑھائی تو اس کے معنی باہم جھگڑا، ایک کا دوسرے سے، دوسرے کا پہلے سے باہم جھگڑا کرنا، تنازع. اور اس کا مصدر کیا ہوگا؟ تنازع. یہ ہم اردو میں ذرا تھوڑی سی مختلف شکل میں تنازع کہہ کر ہم بولتے ہیں تنازع کی بجائے. یہ تنازع اس سے مصدر ہوا. تو تنازع یہ ماضی کا پہلا صیغہ. تنازعتم، تم بتا رہا نا آپ کو، تم آخری اینڈنگ جو ہے یہ تم کے لیے ہوتی ہے. پس اگر تم جھگڑو، باہم اختلاف کرو، فی شیئن کسی چیز میں، کیونکہ یہ انسانی بات ہے، فطری بات ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تم تنازع کرو، جھگڑا کرو، اختلاف کرو، فی شیئن کسی چیز میں، کسی شے میں، تو اس کا نسخہ یہ ہے فَرُدُّوهُ، تو اسے لوٹا دو. یہ ردوہ فعل امر ہے سادہ شکل میں. رے دال، دال دو دفعہ ہے، رے دال دال، یہ اس کا روٹ ہے. 3 حرف ہوتے ہیں نا روٹ میں، یہاں 3 حرف کون سے ہیں؟ رے دال دال. رد کرنا اردو میں ہم بولتے ہیں. رد کرنے کے معنی بھی یہ ہوتے ہیں واپس کر دینا، لوٹا دینا. فعل امر ردو، پس لوٹا دو. ہو، اس کو، ہو کی ضمیر شین کی طرف ہے. شے کا لفظ عربی میں مذکر ہوتا ہے. اس کا معنی جو ہے چیز ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کسی چیز میں، تو چیز اردو میں ہم مؤنث بولتے ہیں. لیکن شے کا لفظ جو ہے وہ عربی میں مذکر ہے، تو اس لیے ہو کی ضمیر ہے، ہا نہیں ہے. فَرُدُّوهُ، تو لوٹا دو اسے، یعنی اس مسئلے کو، اس معاملے کو، اس چیز کو، الی اللہ، اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول کی طرف، کہ وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں، اللہ اور رسول کا کیا حکم ہے اس معاملے میں، اور پھر اس پر عمل کرو تو تنازع ختم ہو جائے گا. اگلی مثال مراجعہ کیجیے. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس بلند ہے، عین لام واو، یہ اس کا روٹ ہے. علو مصدر ہے. عالی اسی سے اس میں فاعل ہوتا ہے، عالی، جو ہم اردو میں بولتے ہیں جناب عالی. تو عالی کا لفظ جو ہے یہ عین لام واو، علو مرتبت، مرتبے کی بلندی. علو ہمت، علو ہمتی، بلند ہمتی. تو عالی اس سے اس میں فاعل. تعالی باب تفاعل ہو گیا عین لام واو سے. فتعالی، پس بلند ہے، اعلی ورفع ہے، اللہ جو بادشاہ ہے، جو سچا ہے. اللہ کے لفظ کے ساتھ ہی اس کی صفات ہیں، پہلے الملک اور پھر الحق. الملک بادشاہ، مالک، قدرت اور امر والا. الحق سچا. پس اعلی ورفع ہے اللہ کی ذات جو بادشاہ ہے، سچا ہے. اگلی مثال دیکھیے. اذ تداینتم بدین، اس میں ایک اور ہمارے تمام جو دنیوی مسائل میں ایک ایسی شے جو ہمارے یہاں بہت دفعہ غلط فہمیوں کی، بلکہ جھگڑے کی، خاص فساد کی وجہ بن جاتی ہے، اس کے بارے میں ایک ہدایت ہے. اذ تداینتم، اس کے معنی جب، دال یہ نون یہ ہے روٹ، اس کے معنی قرض، دیون اس کی جمع ہے. اور دین کے معنی دین ہوتا ہے، اس کی جمع ادیان ہے. دین کی جمع ادیان، دین قرض، اور دین کی جمع دیون. جیسے عقل کی جمع عقول ہوتی ہے. تو تداینہ قرض کا لین دین کرنا، باہم قرض کا لین دین کرنا. اور تم مخاطب کا صیغہ، استداینتم، جب تم باہم قرض کا لین دین کرو، بدین قرض کے، اس کی وضاحت ہو رہی ہے. استداینتم، جب تم لین دین کرو، بدین کسی قرض کا، الی اجل کسی مخصوص مدت تک. اجل میعاد یا مدت، وہ کہتے ہیں فلاں کی اجل آ گئی، یعنی اس کی میعاد مک گئی، اس کی مدت ختم ہو گئی. تو اجل کے معنی میعاد. الی اجل کسی میعاد تک، مسمن
جس کا ذکر کر دیا گیا ہو، جس کا نام لے دیا گیا ہو، اسم ہوتا ہے نا، مسمى آپ کہتے ہیں نا. یہ لفظ جو آپ بولتے ہیں نا عام طور پر عدالتی زبان میں، مسمی، محمد بخش، ولد خدا بخش، یہ مسمی نہیں. مسمی تو ہوتی ہے یہ جو سنترا مالٹا والی مسمی. یہ مسمی نہیں، لفظ مسمى ہوتا ہے. اسی لیے اس کی مؤنث جو ہے وہ مسمات ہے، جو ہم صحیح بولتے ہیں. لیکن مذکر کی صورت میں غلط مسمی بولتے ہیں، وہ لفظ ہے مسمى. مسمى دین محمد ولد خیر محمد. تو مسمى ہے یہ لفظ، جسے نام دے دیا گیا ہو، جسے اسپیسیفائی کر دیا گیا ہو. الی اجل مسمى، میعاد تک جس کا ذکر کر دیا گیا ہو، جسے اسپیسیفائی کر دیا گیا ہو، جس کا نام لے دیا گیا ہو، 1 مہینہ، 2 مہینے، سال، 2 سال. اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، ایک مدت تک جس کو مخصوص کر دیا گیا ہو. تو پھر زبانی بات چیت پر صرف اکتفا نہ کرو. فاکتبوہ ہو تو اسے ضرور لکھ لو. فاکتبو امر کا صیغہ ہے، فاکتبو تو لکھ لو ہو اسے. تو یہاں ایک بڑے اہم جو معاشی اور معاشرتی بھی کہنا چاہیے مسئلہ کے بارے میں ایک ایسی تاکید کی گئی ہے جس کی تعمیل سے انسانی معاشرہ میں فساد اور بگاڑ پیدا نہیں ہوتا. تو آج کے سبق کا یہی اختتام کرتے ہیں. اب اگلے سبق میں انشاءاللہ اسی باب یعنی تفاعل کے بارے میں کچھ مزید باتیں جو رہ گئی ہیں وہ سیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.